حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جو کوشش اس کے لائق ہے، جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ مومن ہو، ایمان کی حالت پر ہو۔ یہ تین چیزیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ جس بندے کے پاس یہ تین چیزیں ہوں گی، ایمان، ارادہ آخرت کا، اور اس کے لیے کوشش، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کی قدر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہترین قدردان ہے، قدر کرتا ہے۔ پہلی بات فرمائیے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کہ جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے، یعنی جس کی سوچ کا محور دنیا نہ ہو، کہ جہاں کہیں بیٹھا ہو دنیا کیسے کمانی ہے، بس اسی کے سلسلے میں باتیں ہوں، اپنی آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو کہ ایک دن مرنا ہے، چھوٹی سی ڈھیری ہے، منو مٹی، اور اس کے نیچے پتہ نہیں کتنا اندھیرا ہوگا، وہاں جانا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے۔ ہاں، جو بندہ دنیا کی ہر طرف ہر دفعہ سوچتا رہے اور اس کی سوچ کا جو محور ہے وہ صرف دنیا ہو۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، ایسے بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں دی ہے، اس کی بربادی کی پکار لگائی ہے۔ فرمایا تائس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ، یہ جو بندہ ہے، یہ درم و دینار کا بندہ، یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ تائسا ون تاکسا، یہ بندہ ہلاک ہو جائے، یہاں تک کہ وائزہ شی کا فلن تاکسا، کہ اگر اسے راستے پہ چلتے ہوئے کبھی کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، جس کی سوچ کا محور صرف دنیا ہے، کبھی کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ کرے یہ اس کانٹے میں تڑپتا تڑپتا مر جائے، راستے میں کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ملے۔ یہ اس بندے کا کردار کیا ہے؟ فرمایا وَإِنْ أُوتِيَ رَاضِيًا، اگر اسے دے دیا جائے تو خوش ہو جائے، وَإِنْ لَمْ يُؤْتَ سَاخِطًا، اگر اسے نہ دیا جائے، ہاتھ کھینچ لیا جائے تو ناراض ہو جائے۔ یہ اس بندے کا کردار ہے جو دنیا پرست ہے۔ ہاں، مومن کا کردار جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے دے دے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ دے یا اس سے کوئی چیز چھین لے تو صبر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ تو عجیب تر ہے۔ فرمایا ان الامر کلہ خیر، اور اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے یعنی کوئی چیز چھین لیتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اسے دے دیا جائے تو گلچھڑے اڑائے، خوشیاں اس انداز میں منائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اس کی فکر ہی نہ ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے تو ایک ناشکری کرنا شروع کر دے۔ فرمایا یہ جو بندہ ہے جو دنیا کا طالب ہے، اس کے لیے یہ بددعا دی ہے کہ اگر راستہ چلتے ہوئے اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ملے۔ فرمایا کہ یہ جو آدم کا بیٹا ہے، لو کان لابن آدم وادی، یعنی آدم کے بیٹے کے لیے پاس اگر دو وادیاں ہوں، من مال کی، لبتغا ثالثاً، تو یہ تیسرے کی ہرس کرے گا۔ یعنی یہ ہرس کا مادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر رکھ دیا ہے کہ اگر اس کے پاس دو وادیاں ہوں تو یہ تیسرے کی ہرس کرے گا۔
فرمایا رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने کہ اس کا پیٹ جو ہے یہ مٹی بھرے گی، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. اور یعنی یہ ایک بندہ وہ ہے جو طالب دنیا ہے، جو دنیا کی خواہش رکھتا ہے. اس کے برعکس ایک وہ بندہ ہے جو آخرت کی طلب رکھتا ہے. ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرے. اور آخرت کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ قبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یعنی یہ پہلا زینہ ہے. جو بندہ یہاں کامیاب ہو گیا، یہاں کچھ سوالات ہونے ہیں، اس بندے کو اس کی فکر ہے وہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کون سا ہے. یعنی یہ آخرت جس کا سامنا ہر مسلمان کو، ہر کافر کو کرنا پڑے گا. ایک بندے نے اس کے بارے میں سوچا. یعنی یہ آخرت جس کے بعد جس کو فرشتوں نے دیکھا، جب فرشتوں نے اس کی ہولناکی کو دیکھا، حدیث میں آتا ہے، تو وہ یہ پکار اٹھیں گے کہ ما عبدنا حق عبادی کا، اے ہمارے رب وہ فرشتے جو صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، یہ پکار اٹھیں گے اس آخرت کی ہولناکی کو دیکھ کر کہ یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. سلف صالحین کے بارے میں یہ یعنی کہ ابن رجب البغدادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سلف صالحین کا طرز عمل کہ آخرت کو یاد کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ لوہار کی بھٹی میں چلے جاتے تھے، وہاں دہکتی ہوئی آگ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ آگ، یہ دنیا کی آگ ہے جو لوہے کو پگھلا رہی ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی جو آگ ہے جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، وہ یہ گوشت پوشت کا انسان اس آگ کا مقابلہ کر سکتا ہے. کامیابی اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھی ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. یعنی یہ اس کامیابی کو کسی بندے نے اپنا جو محور بنا لیا ہے، سوچ کا مرکز بنا لیا. حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا شاگرد بیان کرتا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ آج مہنگائی ہو گئی ہے، آج چیزوں میں کا یہ ریٹ بن گیا ہے، آج فلاں چیز اتنی اوپر چلی گئی ہے، آج یعنی فلاں چیز مل نہیں رہی ہے. جب بھی بات ہوئی ہے آخرت کی، جب بھی بات ہوئی ہے قبر سے کیسے بچنا ہے، وہاں کے عذاب جو ہے اس سے کیسے بچنا ہے، ہر وقت ان کی یہی سوچ ہوتی، اور کوئی فکر ہی نہیں. قاسم بن عبداللہ بن مبارک، یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، قاسم بن محمد، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو اتنا اونچا سلف صالحین میں، محدثین میں مقام کیوں ملا ہے، حالانکہ یہ بھی نماز پڑھتا ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتا ہے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی نیکی کے کام کرتا ہے، ہم بھی نیکی کے کام کرتے ہیں. کہنے لگے کہ ایک دن ہم اپنے ایک ساتھی کے گھر دعوت پر گئے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا وہ شاگرد تھا، اس نے دعوت کی تھی، ہم وہاں دعوت پر چلے گئے. تو چراغوں کا زمانہ تھا، چراغ چلتا چلتا بجھ گیا. تھوڑی دیر بعد اس شاگرد نے چراغ کو جلا دیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی اتنے معمولی سے وقت میں داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. ہم نے پوچھا، کہا میں نے یہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے اس اندھیرے کو قیاس کیا ہے قبر کے اندھیرے پر، کہ قبر وہ چھوٹی سی جگہ منو مٹی کے نیچے بندہ ہوگا اور کس قدر تاریکی کا دور ہوگا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں یہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، یہ زمزم کا جو پانی ہے
یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ ضرور پورا ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے پورا۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس کو پیا کرتے تھے، جب بھی پیتے تھے کہ یا اللہ مجھے قبر کے اندھیرے سے بچا۔ یعنی آپ دیکھیں ان لوگوں کی سوچ کیا تھی، سوچنے کا انداز کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من خاف وادلج ومن ادلج بلغ المنزل، اللہ نے فرمایا ومن اراد الاخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کرتے رہنا اور عمل نہ کرنا یہ تو تمنا ہے۔ فرمایا من خاف، جو بندہ ڈر جائے آخرت کی اور قبر سے اور جہنم سے اور اللہ کے خوف سے، ادلجا وہ رات کی تاریکی ہی میں سفر کو شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی میری جو بیٹیاں ہیں میں ان کو بیاہ لوں پھر میں دین پہ لگ جاؤں گا، میں ریٹائرمنٹ ہو جاؤں، نہیں جی رمضان کا مہینہ آ جائے میں پھر نیک بن جاؤں گا، میں پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دوں گا۔ فرمایا نہیں، من خاف ادلجا، جو ڈر جائے وہ رات کی تاریکی میں ہی سفر کو شروع کر دیتا ہے۔ ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو رات کی تاریکی میں سفر کو شروع کر دیتا ہے وہ منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں اللہ کا جو سودا ہے وہ بڑا ہی مہنگا ہے، اور اللہ کا جو سودا ہے وہ جنت ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، لوگوں اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ کا جو سودا ہے وہ جنت ہے۔ ومن اراد الاخرہ، جو آخرت کا ارادہ ہے، وسعیها سعیها، اور جو بندہ اس کے لیے کوشش کرے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من بطا عملہ ولم یسری نسبہ، جس بندے کے عمل کی سواری کل قیامت کے دن کمزور ہوگی اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، یہ سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے۔ فرمایا جس بندے کی عمل کی سواری کمزور ہوگی اس کو کل اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد یا صفیہ امت رسول اللہ، اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ابھی کل قیامت کے دن میرے رب کو تم پر غصہ آ گیا تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کروں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے۔ قرآن کہتے ہیں جس دن کو دیکھ کر دودھ پیتا بچہ وہ بوڑھا ہو جائے گا، اور جس کی ہول ناکی کو دیکھ کر حاملہ عورت، سورہ حج کی ابتدائی آیت میں حاملہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، اور حاملہ عورت یعنی کہ وہ وضع حمل کر دے گی۔ قرآن و حدیث کے اندر یعنی جہاں بھی عمل کا ذکر آیا ہے وہاں ساتھ تیزی کا آیا ہے، عمل صالح کے ساتھ تیزی کا ذکر ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو دوڑو، سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگو دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو بھاگو کوشش کرو۔ وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو۔ ومن اراد الاخرہ وسعی لہا سعیہا، جمعے کے بارے میں یہ آیت آئی ہے فاسعوا الی ذکر اللہ کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ کس قدر فضیلت ہے جمعے کے یعنی جو جلدی آنے کی۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے من غسل واغتسل، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اپنے گھر والوں کو غسل کی تلقین کی، وبکر وابتکر، اور جلدی آیا، ابتدائی وقت میں آیا، فرمایا مشاء لم یرکب، پیدل آیا، سوار ہو کر نہیں آیا، ودنا من الامام، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، اور ولم یلغو، امام کی بات کو غور سے سنا، کوئی لغو حرکت نہیں کی۔ فرمایا ہر اٹھے ہوئے قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کا قیام اس کے کھاتے لکھا جاتا ہے۔ کس قدر فضیلت ہے۔ اور عمل جہاں فرمایا وسعی لہا سعیہا،
اور اس کے لیے کوشش کرے جو اس کے لائق ہے. آخرت کے لیے جو کوشش لائق ہے، لائق جو کوشش ہے وہ دو طرح سے بنتی ہے. دو طرح سے یہ کوشش بنتی ہے. ایک تو عمل کے اندر اخلاص ہو. پیچھے آ گیا ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرے. کوئی بھی عمل جو بندے کا ہے وہ دنیا کو طلب کرنے کے لیے نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدان جنگ کے اندر ایک طرف مسلمانوں کی صف ہے، دوسری طرف کافروں کی صف ہے، اور صف اول کا جو مجاہد ہے وہ لڑتا ہوا میدان جنگ میں مارا جائے. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جس کی نیت کیا تھی. اگر نیت خالص ہے تو اس کا عمل بہت اونچا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب انہیں معزول کر دیا تو لوگوں نے جو باتیں کی جی آپ کمانڈر تھے، آپ کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا کر آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فلاں علاقے کو فتح نصیب فرمائی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بغاوت کا جذبہ نہیں تھا. کیوں؟ ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں جب کمانڈر تھا اس وقت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، اور اب جب کمانڈر نہیں رہا ایک عام فوجی بن گیا ہوں تب بھی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں. قافیہ فتح ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر نکل کر دیکھا کرتے تھے کہ کوئی پیغام لانے والا آتا ہے یا نہیں آیا. ایک پیغام لانے والا آیا، آ کر کہا جی کہ فلاں کمانڈر وہ شہید ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے، اور کچھ اور لوگ بھی شہید ہوئے ہیں جنہیں آیا ہے عمر آپ نہیں جانتے. تو عمر نے کہا کہ عمر جانے نہ جانے عمر کا رب تو جانتا ہے جس کے لیے انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی تھی. ہارون الرشید ایسا بادشاہ تھا مسلمانوں کا جو بادلوں کو مخاطب ہو کر کہا کرتا تھا کہ جاؤ دنیا کے کسی بھی خطے پر تم برسو گے تمہارے پانی سے اگنے والی فصل کا خراج بغداد ضرور آئے گا. اگر مسلمانوں کے علاقوں میں برسو گے تو اس کی جو پیداوار ہوگی وہ زکوٰۃ کی صورت میں بغداد آئے گی. اگر کافروں کے علاقے میں برسو گے تو اس کا جو ٹیکس ہے، جو خراج ہے، وہ بغداد میں آئے گا. اس کی فوج کے اندر 20,000 ایسے مسلمان مجاہد تھے جن کا نام رجسٹروں پہ درج نہیں تھا. اخلاص اس قدر تھا، کوئی تنخواہ نہیں. جب ضرورت پڑتی تھی وہ 20,000 مسلمان حاضر ہو جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص آپ دیکھیں. ایک بار آپ نے عصر کی نماز پڑھائی سلام پھر ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے. صحابہ نے آپس میں باتیں کی کہ آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا ہے اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ گھر چلے گئے. آپ واپس آئے، صحابہ نے سوال آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے سلام پھیرا ہے اور فوراً آپ صفوں کو چیرتے ہوئے اپنے گھر داخل ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ گھر میں سونے کی صدقے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے، تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ سورج غروب ہو جائے اور وہ میرے گھر رہے. ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرے. یہ پہلی چیز ہے جو آخرت کو چاہنے والا جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اس کی کوشش لائق ہو کہ اخلاص ہو اس کے عمل کے. دوسری یہ ہے کہ عمل کا ڈھیر نہیں شریعت کے اندر، یعنی عمل تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی میرے پاس پچھلے سال بھی آیا ہے لیکن اس سال اس کی صحت کمزور ہے. آپ نے پوچھا کہ میرے صحابی کیا وجہ ہے کہ تم کمزور ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال میں آیا تھا، آپ روزوں کی فضیلت بیان کر رہے تھے، میں اس وقت سے روزہ ہی رکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا لا صام من صام الابد، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا روزہ ہی. دوسری طرف آپ کا کیا فرمان ہے؟ جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے وہ ایسے ہے گویا کہ سال بھر کے روزے رکھے. جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے
کانما سامت بہر، گویا کہ وہ زمانے بھر کے روزے اس نے رکھ لی. یعنی ایک طرف عمل قلیل ہے، ایک طرف عمل کثیر ہے، لیکن عمل قلیل وہ فضیلت والا مان رہا ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عمل ہوگا وہ آخرت کے لیے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، ورنہ قبول نہیں. جتنے بھی مشکل حالات ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہی کامیابی. اگر کوئی عمل سونے اور چاندی کا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں. بے شمار مثالیں صحابہ کے ہاں ملتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ایک لشکر شام کے لیے روانہ کیا تھا، جو سیرت کی کتابوں میں لشکر اسامہ، جیش اسامہ کے نام سے ملتا ہے. آپ نے لشکر اسامہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو روانہ کر دو. اب یہ لشکر جو ہے ابھی مدینہ سے باہر ہی نکلا تھا کہ لشکر کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. لشکر رک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گیا، مدینہ واپس آ گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ اس لشکر کو روانہ کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے جی کہ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، فلاں قبیلہ ارتداد کا شکار ہو گیا، فلاں قبیلے نے نماز اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، اور فلاں قبیلہ جو ہے وہ کسی وقت بھی مدینہ پر حملہ آور ہو سکتا ہے. ایسی صورتحال میں آپ اس لشکر اسامہ کو روانگی کا حکم دے رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جس لشکر کے روانگی کا حکم اللہ کے نبی نے دے دیا ابو بکر کیسے روک سکتے؟ لشکر چل پڑا. ابھی لشکر مدینہ سے باہر نکلا ہی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ پھر ایک پیغام لے کر آ گئے. کہنے لگے جی کہ لشکر کا جو امیر ہے وہ ایک نوجوان ہے، وہ اسامہ ہے، زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا بیٹا، جوان ہے، لیکن اس کی جگہ کوئی تجربہ کار بندہ لگا دے امیر. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا، ابو بکر کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا دے. اور پھر آپ دیکھیں اس کے ثمرات کیا نکلے. یہ لشکر روانہ ہوا، شام سے جب کامیاب ہو کر واپس آیا تو لوگ جو دشمن تھے، مرتدین زکوٰۃ تھے، اور جو مدینہ پر حملہ آور ہونے والے قبائل تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اتنا دم خم ہے کہ نہ صرف اپنا تحفظ کر سکتا ہے بلکہ مدینے کے آگے بڑھ کر حملہ آور بھی ہو سکتا ہے، ورنہ مدینہ تحفظ یعنی محفوظ نہیں رہنا تھا. یہ سنت کو اختیار کرنے کے ثمرات ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسی جانور زکوٰۃ دیتا تھا اور جانور کے گلے کے اندر جو رسی تھی وہ بھی اگر کوئی روکے گا تو ابو بکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا، کیونکہ مال یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کا حق ہے. اور پھر آپ دیکھیں مشکل حالات میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کام کیے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ایک تان کرتے ہیں، جو خود ان کے تان کے یعنی مستحق ہے، خود تان کے مستحق ہے. کیا تان کرتے ہیں؟ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنت کو تھاما ہے، مضبوطی سے تھاما ہے. کس قدر؟ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے سامنے بیٹھی ہے، آ کر کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیداد ہے اس کی میں وارث ہوں. اور دوسری طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہم لا نورثو، ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم نہ کوئی درم و دینار چھوڑتے ہیں، ہم تو علم چھوڑتے ہیں اور ہمارے اس علم کے وارث تو علماء ہیں. فرمایا ہمارے کوئی وارث نہیں، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور اس مشکل حالات میں آپ دیکھیں
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بیٹی آپ کے پاس بیٹھی ہے، ناراضگی مول لی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا، اس کو صدقہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ آج بھی زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ مشکل حالات میں سنت کو تھامنا یہ کامیابی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی اس امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ یہ منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مسئلہ کس قدر شدید تھا صحابہ پر کہ عمر جیسا جری اور مضبوط دل انسان لرز اٹھا تھا کہ جو بندہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ، یہ اس امت پر امام مالک کا احسان ہے۔ وقت کے بادشاہ نے یہ فتویٰ دیا یہ کہ جو بندہ زبردستی طلاق لے لے، کسی کے کندھے پر آپ بندوق رکھیں، تلوار رکھیں اور کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا یہ مجبوری میں طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ بادشاہ کا تشدد برداشت کر لیا لیکن یہ فتویٰ منظور نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا امت پر احسان کہ اس زمانے کے بے شمار علماء جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور اس قدر شدید انہیں درے لگائے گئے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بے ہوش جب ہوش آتا تھا تو کہتے تھے قرآن کی کوئی آیت لے آؤ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان لے آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ تو آپ دیکھ لیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنت سے کس قدر پیار تھا اور کس قدر اس میں شدت تھی۔ حجر اسود کے پاس سے گزرے ہیں، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس طلب کی، مشاورت کی صحابہ سے، کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، دو کام ہر عمرے کرنے والا کرتا ہے، ایک تو یہ کندھا ننگا رکھتا ہے، دایاں کندھا ننگا رکھتا ہے، دوسرا جب طواف کرتا ہے تو پہلے 3 چکر رمل کے پہلوانوں کی طرح چال چلتا ہے، یعنی یہ رمل اور استباح۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ مشرکین کے ایک تماشے کا، ایک یعنی ان کے ایک مکر کا آپ کو اطلاع ملی تھی۔ وہ کیا مکر تھا کہ مشرکین نے یہ کہا کہ یہ جو مدینہ کے رہنے والے یا مدینہ کے اندر بیماری ہے تو یہ لوگ تو کمزور ہوں گے، انہیں 7 چکر یہ پورے ہی نہیں کر سکیں گے، یہ پہلے ہی گر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب تم نے چکر لگانے ہیں تو اس وقت اپنا دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے تاکہ انہیں ہمارے ان ڈولوں کا پتہ چلے، جسم کی مضبوطی کا پتہ چلے، اور دوسرا ان کے سامنے پہلوانوں کی چال چلتے ہوئے گزرنا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اب جب مکہ فتح ہو چکا ہے، اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مکہ تو فتح ہو چکا ہے، اسلام کو غلبہ مل چکا ہے، اب ان کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، کہنے لگے کوئی حاکم ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں، ان کو کوئی حاکم یہ عذر پیش کر کے بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرے، اور وَسَعَىٰ سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرے، جو اس کے لائق کوشش ہے، یعنی بندے کے عمل کے اندر اخلاص ہو، وہ عمل سنت کے مطابق ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ بندہ مومن ہو، اس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مراد کے مطابق ہو۔ یہ نہیں جی کہ عیسائی بھی ایمان رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر لیکن نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ایمان تو ہے نہیں، ایمان ان کا اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق نہیں۔ فرمایا کان لہم سعیہم مشکورا، ان کی کوشش کی اللہ قدر کرے گا۔ اللہ کیسا قدردان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں میں نے ایک بندے کو دیکھا، راستے میں ایک تکلیف دہ چیز پڑی تھی، اس نے گزرتے ہوئے ٹھوکر مار کر راستے سے ہٹا دیا، اب وہ جنت میں چھلانگیں مارتا ہو جائے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی بندے کا عمل قبول کرتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت کو نے
ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قدر کی کہ اسے یعنی جنت میں داخلہ نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔